اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے۔ ایک سوال اور جو اس میں اٹھایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ مولاناؤں کے گھر کی لڑکیاں جینس پہنتی ہیں اور دوسرے کو اوپر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے برقعے میں رہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کہی گئی کہ دھرموں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے، جس طرح تمام دھرموں میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اسی طرح اسلام میں دھرم کے بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلام جو مذہب ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس میں بدلاؤ کی تو ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قانون ہے جس پہ ہم سب کو ایمان لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس میں ہم سب کی تمام انسانیوں کی بھلائی ہے۔ دیکھیے اسلام ایک مذہب ہے، اس کو فالو کرنا یا نہ کرنا یہ انسانوں کا اپنا کام ہے، ہے نا۔ اب اس میں اگر کوئی مولوی کے گھر کی نہیں کرتا ہے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنا جواب دیں گے، ہے نا، وہ اپنا جواب دیں گے۔ لیکن یہاں اسلام کی جو تعلیمات ہے ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی اس پر فالو نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ اور اس کا رب اس کو جانے گا۔ لیکن اس سلسلے آمنہ شیروانی ایک خاتون تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کپڑوں پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں، اگر سوئم سوٹ پہننا ہے تو وہ بھی ہم پہن سکتے ہیں۔ حالانکہ دوسری لیڈی ایک جو وہاں پر موجود تھی شیرین، انہوں نے کہا کہ سوئم سوٹ نہیں پہن سکتے کیونکہ اس میں پوری باڈی نظر آتی ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں سوئم سوٹ پہننا ہے تو ہم اسے پہن سکتے ہیں۔ شکیل صاحب مجھے اس وقت بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ اسلام میں سوئم سوٹ کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو شاید مطلب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب اسلام مذہب عرب میں آیا تو عرب تو ایک صحرا ہے جہاں پانی جو ہے بہت دور دور تک پانی کا تصور نہیں ہے۔ اب اگر وہ صحرا میں سوئم سوٹ پہن کے گھومنا چاہتی ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ تو میں تو مطلب کس قدر واہیات سوال ہے۔ اب کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی مر جاتا ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں پرسہ لینے کے لیے اور میں کہوں کہ نہیں جی مجھے پرسے میں سوئم سوٹ میں جانا ہے، یا میرے گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور اس ٹائم میں یہ کہوں کہ نہیں جی مجھے تو ہاف پینٹ پہن کر گھومنا ہے، آپ آئے ہیں اور میں تو ہاف پینٹ پہ ماتم کروں گی۔ مطلب ڈریس جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے۔ آپ جینس پہن کر زیادہ کمفرٹ فیل کر سکتے ہیں، آپ کمفرٹ فیل کیجئے۔ اگر آپ باریک کپڑا پہن کر، شلوار قمیض ہے باریک کپڑا پہن کر آپ اس کو پردے کی علامت بتانا چاہتے ہیں تو وہ تو سراسر بے وقوفی پن کی بات ہے۔ تو اس کپڑے کو مذہب سے جوڑنا کہ جینس ہے تو آپ اسلام میں نہیں ہے اور جینس نہیں پہنتے ہیں تو آپ اسلام میں، یہ سراسر بے وقوفانہ سوال ہے، ان کا اسلام سے اور ہمارے سماج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے کالجز کے اندر کہا گیا کہ جینس پر پابندی لگنی چاہیے، تو وہاں کون سا اسلامی قانون دیکھیے نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ساری اہم بات تو دیکھیے کہ جینس وغیرہ جو یہ ساری چیزیں ویسٹرن کنٹری سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں کو شارٹ سے شارٹ کر دینا یہ ترقی ہے، اس میں آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنی مریادا میں رہنا ہے، اپنی جو سبھیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری سبھیتا کیا تھی، آج اس ہندوستان کا رہنے والا ہر شہری اپنی سبھیتا کو بھول کر بس اندھا بن کے جو ہے ویسٹرن کلچر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ بالکل، اور جبکہ میں کہتی ہوں کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ ہم کپڑے کم سے کم کر دیں، ترقی یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن لیں، سمجھیں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بڑھائیں، سب مل کر آگے بڑھیں، ملک کو ترقی دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہی ہم کام کل کیونکہ 14 تاریخ ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اگر RSS اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ان کی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان برقعے کی حمایت کرتا ہے تو وہ کٹر پنتھی اور جی بیکورڈ اور کنزرویٹو، تو یہ جو دوہرے ماپدنڈ ہے نا ان سے ہم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ اٹھا تھا کہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے آسٹریلیا میں جس میں قرآن کانفرنس ہے، اور اس میں جو اس کا جو بینر بنایا گیا ہے اس میں تقریباً 8-10 فوٹو ہیں جس میں 3 خواتین بھی شامل ہو رہی ہیں۔ سب کے فوٹو لگے ہوئے ہیں لیکن جو 3 خواتین ہیں ان کا فوٹو نہیں ہے، ان کا چہرہ بلیک کر دیا گیا ہے اور نیچے نام لکھا ہوا ہے، اور یہ کافی اس پر کافی خبریں بن رہی ہیں، کافی میڈیا میں چھایا گیا۔ دیکھیے یہ تو چہرے کے پردے کے سلسلے میں یعنی علماء میں بھی اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے چہرے کا پردہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ دیکھیے ایک تقویٰ ایک الگ چیز ہے، فتویٰ الگ چیز ہے۔ اگر سمجھے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو ڈھانک کر رہوں تو اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا معاملہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہاں پر انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا، جہاں تک میں سمجھ پائی، کہ خواتین کے چہرے کو کالک پوت دی گئی کہ ان کا فیس سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو پہلی چیز اس پوسٹر کی جو مستند اوتھینٹسٹی کیا ہے کہ یہ پوسٹر
वहीं छपा है और वहीं से आया, इसके बारे में तो अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकती। दूसरी बड़ी चीज, बड़ा बेवकूफाना बात है कि मतलब मौलवी जो हैं, जो उनके हिसाब से जो तारिक साहब ने पूरा पैनल डिस्कशन रखा कि मौलवी घर की औरतों को बंद करके रखते हैं, आजादी नहीं है, ये नहीं। अरे भाई, जो आदमी औरतों को बाहर लाके डिस्कशन के अंदर बिठा रहे हैं, सही, हाँ, तो वो फोटो बना के उसमें छापने में उनको क्या परेशानी हो सकती है? नाम भी जा सकता है, जरूरी थोड़ी कि फोटो ही जाएंगे, नाम भी दे सकते हैं। तो भाई जब वो बाहर आ सकती हैं, बात कर सकती है, मतलब ये तो उन्हीं की बात में इतना कंट्राडिक्शन है कि फोटो भी छाप रहे हैं, इनवाइट भी कर रहे हैं, वो आएंगी भी, बोलेंगी भी, चेहरा नहीं होगा सामने, तो ये तो बेवकूफाना बात है। उसके अलावा एक औरत ने सवाल किया था फोन लाइन पर, उसमें उनका ये कहना था कि हमें टीवी नहीं देखने दिया जाता, कितना जायज है? देखिए, टीवी और जो जितनी भी साइंसी इजादात हैं, ये जो है फी नफ्सी ही कोई गलत नहीं है ना। ये इसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। जैसे आप देखते हैं, अगर हमारे घर में बच्चे तालीम पढ़ने वाले हों तो उनकी अपनी तालीम पर असर होता है, और बिलावजह की सीरियल्स और पिक्चर्स पे अपना वक्त जाया करती हैं औरतें भी और बच्चे भी। तो इसलिए बड़े से बड़े जो लोग रहेंगे ना, आप देखिए उनके घर में भी खुद टीवी नहीं होता है और वो ये कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट है। और आप देखिए, आप क्यों, कौन सी टीवी पर सही न्यूज़ेस आ रही हैं, उसके बजाय आप देखिए सोशल मीडिया पे पूरा न्यूज का जो है पोस्टमार्टम हो जाता है कि किस तरह से वो न्यूज है और उसमें कितनी सच्चाइयां हैं। तो ये जो साइंसी इजादात है, टीवी देखना वगैरह, ये सारी चीजें, इसका सही और गलत इस्तेमाल, सही और गलत, ये चीज को हम देखना है ना। बेहुदा चीज आ रही है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल करें। पुरानी दिल्ली से हैं, एक आपके ऊपर ही बहुत बड़ा तंज उसमें किया गया कि आप पुरानी दिल्ली अगर हम जाते हैं जीन्स पहनकर तो लोग घूर घूर कर देखते हैं। मैंने ये जब सवाल सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन इससे पहले मैं आपके पिछले सवाल में एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहती हूँ। जैसे अभी बात चल रही थी ना कि टेलीविजन देखने नहीं दिया जाता, तो हमको पहले ये तो देख लेना चाहिए कि जिन इलाकों में खवातीन टीवी नहीं देख पाती, क्या वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं अपने बच्चे को ये मना करती हूँ कि वो नेट का इस्तेमाल ना करे, तो इसका मकसद ये नहीं कि मुझसे इस्लाम ने कह दिया जी मैं नेट का इस्तेमाल कर, वो उस बच्चे के लिए मुजिर है। तीसरी बड़ी चीज, बिजली का बिल, हो सकता है कोई अपने घर में इसलिए टीवी इस्तेमाल ना करता हो कि वो बिजली का बिल इतना नहीं दे सकता हो, तो इन तमाम चीजों को भी तो सामने रखना चाहिए। अब जहां तक पुरानी दिल्ली का सवाल है, मैं खुद मिसाल हूँ, मैं तो बहुत जीन्स पहनती हूँ, मैं जीन्स में जाती भी हूँ, पर्दा अपनी जगह है, ड्रेस मेरा अपनी जगह है। मुझे तो बचपन गुजर गया, मैं तो खास जामा मस्जिद दिल्ली 6 से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी ससुराल भी तो रखमान गेट पर है। मैंने तो आज तक कभी महसूस नहीं किया कि मैं जीन्स पहनकर जाऊंगी तो कोई मुझे मुड़कर देखेगा या अजीब सी नजरों से देखेगा। हाँ, ये जरूर है, अगर मैं वहां उस इलाके में फटी हुई जीन्स पहनकर जाऊंगी तो यकीनन लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि आपको शायद अंदाजा नहीं है कि वहां एक रिवायत है, होटलों के बाहर बहुत सारे गरीब लोग बैठे रहते हैं और हम लोग वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हमारी तरफ से 10 लोगों को खाना खिला देना, तो वो लोग हमेशा फटे पुराने कपड़ों में होते हैं। तो अगर मैं फटी हुई जीन्स में या फटे हुए शॉर्ट में जाऊंगी तो अल्टीमेटली लोग मेरी तरफ देखेंगे। अब उनका इशारा किस तरफ था ये मैं नहीं समझ पाई। एक बहुत बड़ी बात उसमें प्रोग्राम में ये भी कही गई कि हरियाणा में जो महिलाओं का अनुपात है, औरतों का जो रेशो है, वो बहुत घटता जा रहा है। तो जैसे उसमें ये कहा गया था कि उस वक्त पर महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, औरतों की तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से 4 शादियों की इजाजत दी गई थी। हालांकि कुरान में है बिल्कुल कि 1, 2, 3, 4 अगर आपकी हैसियत है तो आप शादी कर